अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सब की खैर आफियत के लिए दुआ करूँ। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने जा रहा है, क्योंकि ग्रुप में शायद आप अगर मेरे ग्रुप में हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने परसों रात को एक चीज़ शेयर की थी, जिसके अंदर एक दोस्त के $35,000 थे और एक दिन के अंदर वो इतनी कमाई थी। और साथ ही साथ ये वाकई बहुत बड़ी कमाई है। आप कह सकते हैं कि बाज़ लोगों को तो देख के यार इमेजिन करते हैं हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये किस तरह हो गया, कैसे हो गया, हमारे तो रास्तों में नहीं बनते। क्या वजह है, क्यों नहीं बनते? देखें, अल्लाह पाक ने उनको अता किया है, अल्लाह पाक उनको और अता करे। हम मायूस हो जाते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं कि हमारे साथ हमारे पैसे नहीं बन रहे और ना ही हमारा काम हो रहा है। रीज़न ये कि हम अपने काम को कंटिन्यूअस नहीं रखते, हम उसको छोड़ देते हैं और साथ ही साथ हम अपने काम में बेहतरी नहीं ढूंढते। हम कहते हैं कि अगर किसी हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि किसी को काम को देख के हमारा दिल करता है कि हम भी वही काम शुरू करें। वीडियो के मौजू की तरफ वापस आते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ थी, ये कैसी वेबसाइट थी जिससे इन्होंने अर्निंग की। इवेंट ब्लॉगिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। पीछे से शोर आ रहा है, उसको आप क्या कहते हैं कि इग्नोर कीजिएगा और वीडियो की तरफ गौर कीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि इवेंट ब्लॉगिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा कि इवेंट ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है कि मिसाल के तौर पे कहीं क्रिकेट मैच हो रहा हो या कहीं पे कोई बड़ी पार्टी हो रही हो तो तमाम, या आप ये कह सकते हैं कि कहीं ढोल बाजर हो तो तमाम इर्द गिर्द या जितने भी यूज़र्स होते हैं जिन तक उनकी आवाज़ पहुंच रही होती है, जो जो लोग उसकी आवाज़ ढोल की सुन रहे होते हैं, तो अचानक से कान खड़े करके सारे दोस्त और सारे अहबाब उसी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। इवेंट इसी चीज़ का नाम है और आप कह सकते हैं कि साल में अगर एक दफ़ा कहीं इवेंट होता है, लाइक मैच होता है, तो पूरी दुनिया में से चाहे वो फुटबॉल का मैच है, हॉकी का मैच है या वो क्रिकेट का मैच है, अब ये ऐसे मैचेस हैं कि इनके ऊपर कोई भी यूज़र अगर हमारी फैमिली बच्चे से लेके बूढ़े तक जिस दिन मैच होता है उस दिन सारे बैठ जाते हैं और मैच को देखने लग जाते हैं। और मैच को देखते देखते मुराद ये वो मौका होता है कि जिनकी वेबसाइट्स इवेंट ब्लॉगिंग पर होती हैं और जिनकी वेबसाइट्स टॉप रैंक कर रही होती हैं, उनको इसका ये चीज़ का बेनिफिट इस तरह से होता है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर उनकी कोई एक पोस्ट भी रैंक कर जाती है उस दिन, अगर उनकी वेबसाइट ओल्ड है, उनकी बैकलिंक्स अच्छे बने हुए हैं, उनकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है। अब यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि एसईओ सर्च इंजन, मतलब कि गूगल हो गया और भी काफ़ी सर्च इंजन है। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ गूगल की बात कर रहा हूँ कि गूगल के सर्च इंजन के मुताबिक अगर उसकी पोस्ट अच्छी ऑप्टिमाइज हुई है, ऑप्टिमाइज मतलब कि कंपोज हुई है और ज़बरदस्त करके, जिसे गूगल कहता है कंटेंट इज़ द किंग, अगर वो काम हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी पोस्ट को रैंक होने में कोई भी नहीं रोक सकता। और आपकी पोस्ट जो है एक दफ़ा अगर रैंक पुश कर गई तो उस दिन अगर आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई वो उस दिन एक वो पोस्ट दे जाएगी, क्योंकि गूगल की जो आप कह सकते हैं ट्रैफिक है ये बिलियंस में, मिलियन तो दूर की बात। अगर आप सिमिलर वेब पे जाके सिर्फ इस गूगल की वेब सर्च इंजन की खाली ट्रैफिक चेक कर रहे हैं ना, अभी तो सर्च ये सिमिलर वेब वाले भी झूठ बोलते हैं। ये एक अंदाज़न बताते हैं कि इस वेबसाइट की इतनी ट्रैफिक है, और क्योंकि गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर कहीं भी एग्जैक्ट चीज़ का नहीं बताया जाता, क्योंकि उनकी प्राइवेसीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ हैं और उनका एक अपना हिसाब किताब है, जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम है। अब बात करते हैं कि इवेंट ब्लॉगिंग किस तरह से शुरू की जाए और कौन से यूज़र्स इवेंट ब्लॉगिंग शुरू करें। देखें, इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके जहन में 3 सवाल आएंगे कि मैं एड नेटवर्क कौन सा यूज़ करूं जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा है। तो दुनिया में आपने देखा होगा कि पबजी गेम तक भी गूगल के एड्स ही यूज़ करती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एड नेटवर्क है।
اور نہ کہ یہ فیس بک کے ایڈس بھی یہ نہیں یوز کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوز کرنے ہیں تو صرف گوگل ایڈس ہی یوز کرنے ہیں. اس کے پیچھے ریزن اور لاجک یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوگل کے پاس اتنا پیسہ ہے, یہ اتنا اپنے پبلشر کو پیسہ دیتا ہے اور اپنے ایڈورٹائزر کو اتنا بینیفٹ دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو پب جی گیم جو دنیا کی مطلب کہ چند سال کے اندر رینک پوش کرنے والی وہ گیم ہے جس نے چند ہی عرصے میں بچے سے بوڑھے تک اڈکٹ کر دیا ہے. اڈکٹ سے مراد عادی, یہاں پہ وہ نشئی والا اڈکٹ نہیں, یہاں پہ مراد عادی. اور بچے سے لے کے بوڑھے تک اس گیم کو مطلب کہ انجوائے کر سکتے ہیں. اور حتیٰ کہ اس گیم نے کئی دوستوں کو اپنی روزی کا ذریعہ بنایا اور کئی دوستوں نے اس گیم سے اپنی روزی حاصل کی اور پب جی والے اس طرح سے مشہور ہو گئے. اور ساتھ ساتھ اپنے یہ یو سی سیلنگ کا بھی کام کر رہے ہیں. دنیا میں دو کام ہی تو ہو رہے ہیں, ایک ایڈورٹائزنگ اور دوسرا سیل پرچیز. اور وہ پب جی میں آپ کو عام ملے گا. اگر امیزون ہو گیا تو وہ بھی سیل پرچیز کر رہا ہے, اگر گوگل ہو گیا وہ بھی سیل پرچیز کر رہا ہے, ساتھ ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے. ان دو کام کے سوا آپ دنیا میں بیکار ہیں. اب بات ٹاپک سے ہٹ گئی ہے تو واپس اسی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ ایونٹ بلاگنگ کے لیے ایڈ نیٹ ورک اگر آپ نے چوز کرنا ہے آسان الفاظ میں تو آپ گوگل ایڈسنس کے ایڈز یوز کر سکتے ہیں, گوگل کے ایڈز یوز کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کو اس سے اپروو کروا سکتے ہیں. شروع میں آپ کو کافی زیادہ ڈیفیکلٹ لگے گا, لائک 6 ماہ 7 ماہ. یہ میں کوئی 1 ماہ یا 2 ماہ نہیں بتا رہا, یہ 6 ماہ یا 7 ماہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر آرٹیکلز لکھیں, اس کی ورتھ بنائیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر ایک ویب سائٹ کی اپنی ورتھ ہوتی ہے, اس کے اوپر کتنا یوزر آ رہا ہے. آپ چاہیں تو اس ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک اچھی خاصی لا کے آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اب میرے کئی دوست ہیں جنہوں نے اپنے ڈومین کو سیل کیا ہے, میں نے خود کوشش کی ہے لیکن میرے سے آج تک ڈومین سیل نہیں ہوا. اس کے پیچھے ریزن اور لاجک یہ ہے کہ میرے پاس ٹریفک تو کافی زیادہ ساری ہے. اب کچھ پرائیویسیز ہوتی ہیں جو بندہ بتانے سے تو مطلب کہ قاصر ہوتا ہے, ہر کسی کو اپنا پیٹ چاک کر کے بتا تو نہیں نہ سکتا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنی ٹریفک ہے, یہ سب کچھ ہے, فلاں فلاں فلاں. تو جتنی آپ کے پاس ٹریفک آ رہی ہے اس کی ورتھ ہے. آپ کے پاس کئی پلیٹ فارمز ہیں, لائک فلپا ہو گیا, موشن انویسٹ ہو گیا, اور بھی ایسی کئی بڑی ویب سائٹس ہیں جو آپ سے آپ کی ویب سائٹس کو بائی کرتی ہیں اور وہ ہزاروں ڈالر میں آپ کی ویب سائٹ کو بائی کرتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ آپ کے پاس یوزر ہوتا ہے, آڈینس ہوتا ہے. اگر کسی یوزر کو آپ کی وہ ٹریفک اچھی لگتی ہے اور وہ جو آپ کے پاس آڈینس ہے وہ ان کے معیار کے مطابق ہے, جو ان کو نیڈ ہے, تو وہ آپ سے وہ آپ کی ویب سائٹ کو بائی کر لیتے ہیں. اور اگر بات کی جائے کہ ایونٹ بلاگنگ کی تو سب سے پہلی مین کیٹیگری ہے میچز ہوگی, گیمز ہوگی. اب ہر طرح کی گیمز ہوتی ہیں اور گیمز کے اندر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ایونٹ ایک بڑے بڑے ایونٹ لگتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ لائک کرکٹ کا اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ میرے ذہن میں یہ وہ مین کیٹیگری ہے جس کو آج کے اس جدید دور کے اندر کافی زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. ہر یوزر اس کے اوپر اتنا اڈکٹ ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے میچ دیکھنا ہی دیکھنا ہے بڑے شوق سے. اگر اس دوران آپ لائیو میچ کی سٹریمنگ کرتے ہیں, سٹریمنگ ویب سائٹ بناتے ہیں, تو آپ ایک دن کے اندر اپنی ویب سائٹ کے اوپر اتنی زیادہ ٹریفک لا سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی اندازہ یا سوچا نہیں ہوگا کہ اتنی زیادہ ٹریفک آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ کو بینیفٹ ہوا ہے. اب واپس پھر اپنی بات کی طرف آتے ہیں, اپنے ٹاپک کی طرف, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اگر آپ کو نہ بتائی جائیں یا آپ سے چھپائی جائیں تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور جو بتانے والا ہے وہ بھی اپنا نقصان کر رہا ہے. اب اس بات کو بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر میں گرو کر رہا ہوں تو آپ میری آڈینس ہو اور مجھ سے منسلک جتنے بھی یوزرز ہیں, چاہے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں یا چاہے وہ نہیں دیکھتے, میں ان کو اپنا اس طرح کا دوست سمجھتا ہوں جو میرا ایسے لائف پارٹنر ہے, جو میرے ساتھ چل سکتا ہے. اور باقی چاہے ایک اور بات کہ مجھے گروپ سے آؤٹ آف میسج آتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری ہیلپ کر دو, ہم یہ ہیں وہ ہیں. اب ریزن دیکھیں, میں نے آج تک تمام دوستوں کو جواب دیتا ہوں. اب بعض کمنٹ بھی کریں گے کہ آپ جواب نہیں دیتے, میں تمام دوستوں کو جواب بھی دیتا ہوں. ہاں, اگلا بندہ دیکھتے ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ
یہ بندہ جو اچھا شخص ہوتا ہے، اب میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک مائنڈ سیٹ اپنا بنا ہوتا ہے اور وہ اگلے یوزر کو دیکھتے ساتھ ہی پہچان جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ تھوڑی سی فیلنگ مجھ میں بھی ہے کہ میں اگلے یوزر کو دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ اب کس لیول کا ہے، تو وہ پھر اس لحاظ سے میں اس کو ڈیل کرتا ہوں اور میں ہر ایک شخص کو جواب دیتا ہوں، ہاں حتیٰ کہ لیٹ بھی ہو جائے تو تب بھی میں جواب دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے تو میرا واٹس ایپ اس طرح کنورسیشن چیٹ اتنی بھری ہوتی ہے کہ کوئی انتہا نہیں، اور ایک یوزر کو جواب دینا یہ مطلب کہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جو اسکیم کر جاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ آلریڈی ان کے بارے میں بات کر چکا ہوں، اور میری طبیعت خاصاً بیمار ہونے کی وجہ سے میں ویڈیوز بھی نہیں بنا سکا اور نہ ہی اپنی روانی میں آپ کو سمجھا سکا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے صرف سمپل آپ کو چند وہ الفاظ استعمال کیے اور یوز کیے جن سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایونٹ بلاگنگ کی ویب سائٹ کیا ہوتی ہے، ایونٹ بلاگنگ کے اوپر کون سا ایڈ نیٹ ورک یوز کیا جائے، ایونٹ بلاگنگ کے لیے ہمیں کتنے ماہ ورک کرنا چاہیے اور کس ڈیٹ کا انتظار کرنا چاہیے، وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ ایونٹ بہت خاص ہوتے ہیں، لائک میریجز کے ایونٹ ہو گئے، پارٹیز کے ایونٹ ہو گئے، گیمز کے ایونٹ ہو گئے، اور حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میچز کے ایونٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو مد نظر رکھ کے ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہو جس کو آپ چند ماہ ورک کر کے ایونٹس کا انتظار کر کے اپنی ویب سائٹ کے بیک لنکس کریٹ کر کے اپنی اس ویب سائٹ کو آپٹیمائز کروا کے اور ان یوزرز کے ساتھ منسلک ہو کے جو آپ کی فیلڈ کے ریلیونٹ ہیں، جو آپ کی سائٹ کو دیکھتے ساتھ ہی بتا دیں کہ بھائی آپ کی ویب سائٹ اچھا یوزر اور اچھا ٹیچر آپ کی ویب سائٹ کو دیکھتے ساتھ جو ایس ای او کا ماسٹر ہو۔ ہم کوئی ماسٹر اتنے خاص نہیں ہیں، لیکن ہمیں اب اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مستری کو سب پتہ ہوتا ہے اگر وہ پڑھا نہیں بھی ہوتا، اسے پتہ سب ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی اپنی وہ پریزنٹیشن کسی کو پیش کرنے سے پہلے اس کو 1000 دفعہ اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ جتنے بھی یوزر ہوتے ہیں ان سے چیک کروائیں تاکہ آپ کو بینیفٹ پہنچے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نوائز کو اگنور کیجیے گا کیونکہ میں آج چھت پہ بیٹھا تھا تو میں نے کہا کہ آج کڑی دھوپ میں آپ کے ساتھ جو ہے مزہ بھی آ رہا ہے ویڈیو بنانے کا اور آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی سے سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا، اور حقیقتاً بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں گا، مجھے پوری امید ہے کہ کوئی یوزر آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرے گا وہ، کیونکہ میں لائف میں اپنی وہ چیزیں خود فیس کر چکا ہوں جو ایز اے مڈل کلاس فیملی کے یوزرز فیس کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی، کیونکہ میں خود بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں تو مجھے اس سے میں کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوتا۔ تو میں آپ تمام دوستوں کے لیے حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔